السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج دو خبروں کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک تو کیا نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ اب مریم نواز صاحبہ ہوں گی، کیونکہ آج تقریر میں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر پہلے کر لی، مختصر کر لی، اور مریم نواز صاحبہ نے بعد میں کی۔ اس سے بہت سارے لوگوں میں یہ سوال اٹھا ہے اور اس کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ کیوں آخر نواز شریف صاحب نے اتنی مختصر تقریر کی، جو کہ پہلا ان کا جلسہ تھا، وجہ کیا ہوئی، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری خبر کہ آج سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اور اعظم خان صاحب نے قرآن پر حلف کیوں اٹھایا، اور قرآن پر حلف اٹھا کر عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی ہے سائفر کیس میں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتاؤں گا کہ وہاں پر اصل میں ہوا کیا تھا۔ اور تیسری بات بھی تھی، تیسری بات یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے ایک جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور اب ایران کا ممکنہ جوابی رد عمل کیا ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل کوششیں کیا ہو رہی ہیں، اور کیا پاکستان کے الیکشنز پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ظاہر ہے صبح سے ہی ایران کے حوالے سے بڑی خبر آئی کہ پاکستان نے جوابی حملہ کیا ہے، اور آپریشن کیا کہتے ہیں اس کو، آپریشن سرمچار، آپریشن مرگ بر سرمچار، وہ آپریشن کیا ہے۔ اور اس آپریشن میں ہائیڈ آؤٹس جو تھیں پاکستان کے اس بارڈر کے ساتھ ایرانی سرحد پر، جو پاکستان میں مطلوب دہشت گرد ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد سے جناب ایران کی طرف سے بھی تسلیم کیا گیا۔ اور ایران کی طرف سے جو جواب آیا اس میں ایران نے تسلیم کیا کہ یہ نان ایرانین تھے، یعنی ایران کے شہری نہیں تھے، بلکہ یہ نیشنلی نہیں تھے ایران کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے تسلیم کر دیا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، اور پریسین اٹیکس ہوئے ہیں۔ پاکستان ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس میں بتایا ہے کہ پاکستان نے جدید ویپنز یوز کیے ہیں، بالکل ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس تھا، جو میزائل، ڈرونز، پریسین ڈرونز، اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، اور سوورینٹی کو پاکستان کی ریسٹور کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے اب یہ خواہش کا اظہار پاکستان اور ایران دونوں کی طرف سے ہی ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی اب خواہش ہے، پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے کہ امن ریسٹور کیا جائے، اور ہم نہیں چاہتے، ایک دشمن ملک نہیں ہے ایران، ہم ایران پہ حملہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو بلوچ دہشت گرد تھے جو بارڈر پہ تھے، اور ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ادروائز برادرلی ملک ہے ایران، جس طرح کہ ایران نے کل کہا تھا کہ پاکستان ایک برادرلی ملک ہے، تو بڑی بھائی چارہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ حملے بھی ہو رہے ہیں تو دونوں سائڈوں سے۔ لیکن میں بتاؤں کہ ڈپلومیٹس اور جو سرکل ہے وہ ایکشن میں آ گیا ہے۔ ریجنل جو ہے چائنا کے حوالے سے، چائنا نے آج صبح بیان دیا اس کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ہم میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں، یعنی مذاکرات کے درمیان ثالثی کرنے کو تیار ہیں۔ چائنا کی طرف سے آ رہی ہے، دوسرا ترکی کی طرف سے بھی ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایران کے ایک پڑوسی ڈپلومیٹ سے میری بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان کی اب خواہش ہے کہ پیس ریسٹور ہو جائے۔ بات ہے کہ پہل ایران کی طرف سے ہوئی ہے، پاکستان نے اس کا جوابی رد عمل دیا ہے جو بنتا تھا، بالکل جائز، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی تھی ایران کی طرف سے، بغیر کسی وجہ کے اتنے چینلز کے ہوتے ہوئے بات کرنے کے بجائے انہوں نے حملے کو ترجیح دی تھی۔ تو اگر پاکستان یہ جوابی حملہ نہ کرتا تو اس کے بعد یہ سمجھا جاتا کہ جس کو جی چاہے پاکستان پر اسٹرائک کر لے، پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کرے، اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے حوالے سے ایک شایان شان رسپانس نہ ہوتا۔ اس وجہ سے پھر پاکستان نے جواب تو دے دیا، لیکن پاکستان اب پیس چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اپنے بھی ڈیزائنز کوئی نہیں ہے کہ ایران کے خلاف کوئی پاکستانی عزائم نہیں ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نیبر ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بے شک پیس کے ساتھ رہنا چاہیں، لیکن کیا ایران بھی پیس کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ آج وہاں سے خبریں آ رہی تھیں کہ جی وہاں پر گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں، اور ایران کے اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں، اور میزائل کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے بھی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بھی ہائی الرٹ پہ سیکیورٹی فورسز کو رکھ دیا ہے، اور نیوی، ایئر فورس سب پاکستان کی ہائی الرٹ پہ ہیں۔ تو یہ کشیدگی بہرحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ چائنا بیچ میں آئے گا اور اس چیز کو کم کرے گا، ڈی ایسکیلیٹ کریں گے، کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ فلسطین میں تنازع چل رہا ہے اور باقی جگہوں پہ بہت سارے چیزیں چل رہی ہیں، تو کسی کے مفاد میں نہیں کہ دو مسلم ممالک آپس میں لڑتے پھریں۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ الیکشن ملتوی ہوں گے، گو کہ بہت خدشہ پاکستان میں اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اور ڈسکیلیٹ ہو جاتا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے خیال میں الیکشن وقت پر ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آج جلسہ بھی ہوا ہے،
اور اسی وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی جلسہ ہوا ہے, ان کا بھی جلسہ ہوا ہے, فضل الرحمان صاحب کا بھی, نواز شریف کا بھی جلسہ ہوا ہے. تو اس لیے انتخابی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. کوئی انڈیکیشنز نہیں ہیں اور کوئی ہنٹ بھی نہیں ہے کہ الیکشن کم از کم ملتوی ہو سکتے ہیں, انلیس کہ ایک فل فلیج وار ہو, ایسکیلیشن لیڈر پہ ایران دوبارہ سے کوئی حرکت کرے, پھر پاکستان کو بھی جواب دینا پڑے گا, پھر اور بات ہے. خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں نہیں چاہتا کہ ہو, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. تو دوسری طرف آتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی لیڈر نے, آج تینوں لیڈرز نے خطاب کیے ہیں, تو کسی نے بھی ایران کے حوالے سے بات نہیں کی سوائے شہباز شریف کے ایک ٹویٹ کے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنی خود مختاری کے تحفظ کا حق حاصل ہے. باقی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی, تو بڑی حیرت کی بات تھی. اچھا, اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو اس سے لنکڈ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج خطاب کرنا تھا. آج ایک جلسہ تھا جو ہائیلی اینٹیسپیٹڈ تھا, حافظ آباد میں جلسہ تھا, اور اس جلسے میں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ سامنے آ رہے تھے. جو پاکستان آئے تھے تو اس کے بعد سے کوئی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کیا انہوں نے. تو یہ بڑا عوامی اجتماع تھا, بڑا اینٹیسپیٹڈ تھا, لوگوں کو تھا کہ پتہ نہیں وہ آج کیا بات کریں گے. وہ بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, اور لوگ بھی اچھے خاصے جمع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جو وہاں کے مقامی رپورٹرز ہیں اور جو صحافی ہیں ان کے مطابق اچھی خاصا کراؤڈ جمع ہو گیا تھا, اور بڑی اینٹیسپیشن تھی کہ نواز شریف صاحب کہنا کیا چاہیں گے, آج کیا کہیں گے. پورا میڈیا بھی ہماتن گوش تھا. تو دیکھنے, کہتے ہیں نا کہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. سب گئے, سب کچھ ہوا, اور جب مریم نواز صاحبہ کو بلایا جانا تھا اسٹیج پہ کہ جی آپ آ کے تقریر کریں, کیونکہ آخری تقریر جو ہوتی ہے وہ کی نوٹ ایڈریس ہوتا ہے, وہی خلاصہ حاصل کلام جس کو کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. اور سب کو تھا کہ نواز شریف صاحب تو ظاہر آخر میں خطاب کریں گے, اور وہ خطاب کے بعد کہتے ہیں نا قلم توڑ قسم کا خطاب ہوتا ہے, مائک ڈراپ قسم کا خطاب ہوتا ہے, وہ آخری خطاب ہوتا ہے. ہمیشہ سب سے جو سینئر ہوتے ہیں یا جو چیف گیسٹ ہوتا ہے کسی تقریب میں, ہمیشہ سے پروٹوکول ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں ان کا خطاب ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے حیرت انگیز طور پر پہلے خطاب مانگ لیا, اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے خطاب کروں گا اور مریم بعد میں کریں گی, میری خواہش ہے. پھر انہوں نے خطاب فرمایا, اور خطاب بھی 3 منٹ تک تقریباً جاری رہا. اس میں انہوں نے ایک جو بات کی تھی وہ ججوں کے حوالے سے کہ مجھے 5 ججوں نے گھر بھیجا, اور اسی حوالے سے انہوں نے تھوڑی بات کی. باقی پاکستان میں مہنگائی اور باقی چیزوں پر تھوڑی سی بات کی, لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی جو چونکا دینے والی ہو یا کوئی ایسی ہیڈ لائنز کریٹ کرے. اور پھر انہوں نے جناب کہا کہ مریم نواز کو میں اب دعوت دیتا ہوں. مریم نواز بولیں, ظاہر ہے گرجی برسی جس طرح وہ ہوتی ہیں, لیکن اتنی کوئی بات ان کی بھی نہیں تھی. 8-10 منٹ کی تقریر تھی, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مجھے یاد رہ گئی ہو, مطلب جو ان کی یوزول باتیں تھیں وہی بات کی تھی. تو حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا. اس پر سوشل میڈیا میں تو بحث چھڑ گئی کہ کیا نواز شریف صاحب نے اندیا دے دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہماری مریم نواز ہوں گی, ان کو جانشینی دے دی ہے. آج پہلے آخری خطاب ان کو دے کے ٹویٹر پہ ہی بحث چھڑی, ہر جگہ پہ بات ہوئی. تو میں نے پھر ذرائع سے پتہ کروانے کی کوشش کی کہ وجہ کیا بنی ہے اس کی. تو جناب بالکل انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے جلدی خطاب کر کے چلے گئے اور اس لیے زیادہ نہیں بولے کہ ان کی طبیعت جب سے وہ پاکستان آئے کافی عرصے سے خراب ہے, اور ان کا گلا خراب ہے, اور وہ اپنی پوری انرجیز کو سیو کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے بالکل آخری دنوں تک کے لیے. وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے زیادہ. تو انہوں نے, ان کی طبیعت یعنی کہ ابھی بھی خراب ہے. یہ بات ان کے کچھ سپورٹرز کے لیے کافی تشویشناک بھی ہوگی کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنی خطاب کو مختصر رکھا, اور چونکہ لوگ بہت آئے ہوئے تھے تو مریم نواز کے خطاب کو ایک کی نوٹ ایڈریس بنایا گیا, اور ان کو بڑی وہ کی گئی. یہ چیز انتہائی قریبی ذرائع سے کنفرم ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی سگنل یا کوئی انڈیکیشن نہیں تھی. پھر مریم نواز سے کے انتہائی قریبی ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کس عہدے کی کینڈیڈیٹ ہیں, کیا آپ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں گی پارٹی کی. انہوں نے بھی پھر کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ نہیں, پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اس بات کو. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کیا وہ چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں؟ اس بارے میں ابھی بھی بات چل رہی ہے. وہ ظاہر صوبائی حلقوں سے بھی انتخاب لڑ رہی ہیں, اور کئی لوگوں کا یہ خیال ہے, اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز ہی شاید ان کی کینڈیڈیٹ ہوں گی. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس عہدے کی کینڈیڈیٹ ہے, لیکن پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ وہ بالکل نہیں ہے, اور کوئی جانشینی کی بات نہیں ہوئی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر کے طور پہ بیہیو کرنا تو نواز شریف صاحب نے شروع کر دیا. آئی ٹی ایکسپرٹ سے کل پرسوں ملے ہیں, اس سے پہلے معاشی ایکسپرٹ سے ملے ہیں, اور وہ باقاعدہ سے پلان کر رہے ہیں کہ میں آگے جو ہے حکومت سنبھالنی ہوگی جی مہینے بعد. ان کو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ الیکٹ وہی ہوں گے. ظاہر ہے بلے کا نشان بھی نہیں ہے, مقابلہ بھی کوئی خاص نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ تقریباً بلا مقابلہ بننے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے, جانشینی کی بات کوئی نہیں ہے. وہ خود کو ہی پرائم منسٹر سمجھ رہے ہیں, اور ابھی تک کوئی ان کے ارادے میں وہ نہیں ہوا, اور بلکہ وہ اس حوالے سے
اپنی ٹیمز کو بھی تشکیل دے رہے ہیں اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا ایشو جو آج کا تھا اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سائفر کیس، جہاں پر یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کی پیش رفت ہو رہی ہے جیل میں، اور سائفر کیس کا آج ٹرائل ہوا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں جو ایشو ہوا ایران کے حوالے سے، اور یہ ناگزیر تھا پاکستان کا جوابی رد عمل۔ فیک نیوز چل رہی ہے میڈیا پہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو کنفرم کروایا ان کی اسٹیٹمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کی، جو وہاں پہ موجود رپورٹر تھے ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان کا رد عمل مناسب تھا اور پاکستان کے رد عمل کی وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر دلچسپ ایک سین پیدا ہو گیا، ان کے جناب پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ تقریباً پرائم منسٹر ہوتا ہے ڈیفیکٹو، کیونکہ ساری فائلوں کو وہی سائن کرتا ہے، جو کسٹوڈین آف دی ڈاکومنٹس ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، ہر چیز فائل سب کچھ ان کے پاس ہوتی ہیں، کاغذات وہی لاتا ہے، سائن پرائم منسٹر کی مرضی سے وہی کرواتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا وہ کرتے ہیں، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی وہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ اتنے اہم افسر نے آج اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف گواہی دی، عمران خان صاحب کے خلاف، اور سائفر کے حوالے سے آج اپنا بیان قلم بند کروایا۔ اس دوران بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ جی یہ قرآن پر حلف اٹھائے، اور قرآن پر حلف اٹھا کر اپنا بیان قلم بند کروائیں، اس طرح نہ کریں۔ اس پر جج صاحب بھی کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن پہ یقین کرتے ہیں۔ پھر جناب جو اعظم خان ہیں انہوں نے قرآن اٹھایا، اس کو چوما اور پھر قرآن پر حلف دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان دیا۔ بیان میں انہوں نے باقی تو وہی کی کہ جی تاریخیں بتائیں کہ کس تاریخ کو جی سائفر آیا، اور پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی انٹرنل ایکٹرز ہیں جو ملے ہوئے ہیں اور یہ سائفر کا بیان آیا ہے، پھر انہیں اجلاس بلایا کیبنٹ کا، یہ ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو کاپی میں نے دی تھی اور انہوں نے مجھے کاپی واپس نہیں کی، یعنی حلف اٹھا کے انہوں نے کہا کہ کاپی جو سائفر کی ایک کاپی مسنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس دی گئی تھی اور عمران خان صاحب نے واپس نہیں کی۔ ایک بہت بڑا ایک بیان ہے۔ ویسے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ سائفر جو اس شکل میں تھا وہ کوئی کوڈڈ شکل میں سائفر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ڈاکومنٹ تھا جو کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا، تو اس کے بریچ سے کوئی خاص بریچ نہیں ہوا۔ یہ موقف پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے کسی حد تک تسلیم بھی کیا ہوا ہے۔ تو لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ رہتا رہا ہے اور کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اعظم خان ہوتی رہی ہے۔ ہم نے آڈیو بھی سنی جو لیکس ہوئی تھی اور جس کو تسلیم بھی کیا تھا انڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے کہ یہ صحیح تسلیم ہوئی ہیں آڈیو لیکس۔ انہوں نے البتہ اس پہ اعتراض جب کیا کہ بھائی پرائم منسٹر کی آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، یہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو ٹھیک تھی لیکن ریکارڈ غلط طریقے سے کی گئی۔ اس پر مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جو اتنے قریبی افسر تھے جناب، کتنے سارے منسٹروں کی چھٹی کروا دی تھی عمران خان صاحب نے ان کے کہنے پر۔ جہانگیر ترین کو ان سے شکایت تھی، فردوس عاشق امان کو ان سے شکایت تھی، کتنے سارے منسٹر کہتے تھے کہ ہمیں ڈانٹتے تھے یہ اعظم خان، ان کی سب توتی بولتا تھا۔ کس وجہ سے بولتا تھا؟ پرائم منسٹر سے ہی پاور ڈرائیو کر رہے تھے نا، تو پرائم منسٹر کے ساتھ رہتے ہوئے پرائم منسٹر کے خلاف گواہی پہ کیسے وہ آمادہ ہوئے؟ مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ ان سے پہلے ایک پرائم منسٹر تھے نواز شریف اور ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا اور نیب میں رکھا گیا، ان کو کہا گیا وعدہ معاف گواہ بن جائیں، قید و بند کی اتنی صحبتیں تھیں۔ اعظم خان کو تو 1-2 مہینے سے زیادہ نہیں رکھا گیا کہیں، جبکہ ان کو کہا پتہ نہیں انہوں نے کہا شمالی علاقہ جات گئے تھے یا کہاں گئے تھے، ان کو کوئی اس طرح کی قید بھی نہیں ملی تھی، کسی اور طرح کی قید ملی تھی۔ لیکن ان کے خلاف جناب فواد حسن خلاف تو بہت سخت کیسز نیب کے بنائے گئے تھے، ان کو بڑی سخت سزاؤں کی وہ دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں نواز شریف کے، لیکن وہ نہیں بنے اور یہ بن گئے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تو نہیں ٹوٹے اور یہ ٹوٹ گئے، اور عمران خان کے کئی ساتھی ٹوٹ چکے ہیں، مطلب صرف یہی نہیں، کئی لوگ ہیں جو ان سے وفا نہیں کی جنہوں نے۔ تو یہ بے وفائی کی آخر کیا وجہ ہے کہ دونوں ایک ہی عہدے پہ تھے، ایک بھی پرائم منسٹر کے ساتھ اتنا ہی کلوز کانفیڈانٹ تھا وہ بھی اور یہ بھی، لیکن یہ بے وفائی کر گئے اور انہوں نے بے وفائی نہیں کی۔ تو مجھے فواد حسن فواد کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا میری نظر میں۔ تو اب تک کے لیے آج کی یہی 3 اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ لیکن آج آپ نے اگر پوری ویڈیو دیکھی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ لائک کریں تو زیادہ لائک ہوتے ہیں، لائک اور سبسکرائب سب لوگ کہتے ہیں، میں اتنا کہتا نہیں ہوں، لیکن آپ کر لیا کریں، خود ہی آپ اچھے لوگ ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔